بھی ہے اور رندوں کی معراج بھی ہے۔ ازل سے جو تھا وہ آج بھی ہے، بازمیر دل پہ تیرا راج بھی ہے، کل انبیاء کی تو لاج بھی ہے اور رندوں کی معراج بھی ہے۔ دین خدا کو بس جس سے چین ہے، خالق کی کائنات میں وہ لفظ حسین ہے۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید یاسر ذوالفقار نقوی صاحب اور ان کے بعد جناب علامہ خلیل احمد نقوی صاحب، میں گزارش کروں گا باہر سے مومنین جو کھڑے ہیں برائے کرم مسجد کے اندر تشریف لیں، بڑا انداز سلامات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یدبر الامور فی سلطانہ ومظہر الآیات من شانہ ومدلل الدلائل وبرہانہ ومعلم الانسان قرآنہ وبیانہ وجعل الاسماء الحسنى لأوصاف ذاته معرفة ذاته نحمده حمدا كثيرا دائما والصلاة والسلام على نور الإلهية والمركز الأنوار الإلهية وحقيقة الوجودية المحمدية والمدينة العلوم النهية صلواتا کثیرا دائما والصلاة والسلام على نور الإلهية والعالم الكتاب الإلهية وأمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الكل المحجلين غالب على كل غالب مطلوب كل طالب علي بن أبي طالب وأولاده الطاهرة المطهرة بتطهير الإلهية والملكوت كل شيء في حياة البشرية أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق صلوات پڑھیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مل کر بلند آواز سے سلام۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، اکثر یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی کام اللہ کر رہا ہے اس کام کی نسبت آپ اللہ کے سوا کسی اور کو دے دے تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ محمد و آل محمد بھی عالم الغیب ہیں تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ یہ ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ صرف اور صرف اللہ ہی خزانہ علم غیب کی چابیوں کا مالک ہے، الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ ان للہ غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، علم نہ مجھ سے جدا نہ میں علم سے جدا، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد بھی عالم الغیب ہیں تو یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں،
ہمارے دامن میں عمل ہی عمل ہے. ہم اتنے بڑے با عمل ہیں. اگر ہم صرف یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ محمد و آل محمد بھی عالم الغیب ہیں تو پھر مذہب میں دین میں کیا خرابی پیدا ہوتی ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ جب ہمارے دامن میں عمل ہی عمل ہے, ہم صرف یہ عقیدہ نہ رکھیں تو حضور ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے دامن میں عمل تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا. اس کے باوجود خدا کو کہنا پڑا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, نکل جا میری بارگاہ سے, تو اس قابل نہیں کہ بٹھایا جا سکے کیونکہ تو اپنے عمل کو دیکھتا ہے, میرے بنائے ہوئے پر عقیدہ نہیں رکھتا. ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, مگر دل سے عظمت مصطفیٰ کا قائل نہ تھا. سارے مسلمانوں کی نظر میں کل بھی منافق تھا, آج بھی منافق ہے. ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جب محمد عربی نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو حارث آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا حج ادا کرو, ہم نے حج کیے. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم نے جہاد کیے. کیا یہ سب کچھ ضروری نہ تھا کہ آج علی کی ولایت کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا, سنو یہ فیصلہ میری مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے ہے. دو قدم پیچھے ہٹا, پیچھے ہٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا رب العالمین یا احکم الحاکمین, اگر یہ فیصلہ تیری مرضی سے ہے تو میں تیرے اس فیصلے کو نہیں مانتا. بعض کتابوں میں درج ہے کہ آسمانوں سے بجلی گری, بعض میں درج ہے کہ پتھر گرا. بجلی گری یا پتھر گرا, جہاں تھا وہی مر گیا. اس کے دامن میں عمل ہی عمل تھا, علی کی ولایت پر عقیدہ نہ تھا. نعرہ حیدری. ایک روایت سنا دو پھر آگے چلتے ہیں. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین, جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا. نعرہ حیدری. اچھا آئیے اب علم کی تقسیم پہ غور کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم ذاتی, ایک ہے علم غیر ذاتی. رسول اللہ کے پاس جو علم ہے وہ علم غیر ذاتی ہے, وہ ذاتی علم نہیں, کیونکہ عطا کرنے والی ذات وہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں محمد عربی کو دو نسبتوں سے, ایک نسبت اپنی طرف, ایک نسبت اللہ کی طرف. اگر ہم اللہ کی نسبت سے دیکھیں گے تو مصطفیٰ عالم الغیب نہیں, کیونکہ عطا کرنے والا وہ ہے. اگر ہم اپنی نسبت سے دیکھیں گے تو اللہ نے جو علم ہمیں نہیں دیا وہ انہیں دیا. قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم, میرے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے جنما دیا. جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں رسول تو جہان سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ دعویٰ کیا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی دعویٰ نہ کر سکا. اور دعویٰ کس کے متعلق کیا؟ اپنے علم کے متعلق کہ انا مدینۃ العلم فعلیج بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر آج کوئی بھی توحید اور رسالت کے علم کے بارے میں, اصل علم حق علم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, توحید اور رسالت کے علم کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے, تو اسے سب سے پہلے صرف اور صرف علی کے دروازے میں آنا پڑے گا. ہے علم و آگہی کا سمندر علی کا نام, لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر علی کا نام. وہ سر پہ میرے ادب سے فرشتے بھی جھک گئے, میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام. وہ خبیر ہے, ہمیں کیا خبر, ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا, وہ رحمان
ہم جان ہی نہیں سکتے. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا وہ علیم ہے, ہمیں کیا شعور. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا وہ حکیم ہے, ہمیں کیا خبر. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا وہ خبیر ہے, ہمیں شعور ہی نہیں. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا وہ رحمان ہے, ہمیں کیا خبر. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا وہ رحیم ہے, ہمیں کیا شعور. ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا اللہ کے ہر ایک دعوے کی محمد مکمل طور پر دلیل بنتا گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ جب عبد کا یہ مقام ہے تو معبود کا کیا مقام. ہم نے غلام کے مقام علم کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ جب غلام کا مقام علم یہ ہے سلونی 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 سلونی, تو آقا کا مقام علم کیا ہو. اب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں چوتھے سپارے کی. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ وہ ہے جو کسی ایک کو علم غیب سے آگاہ نہیں کرتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اور لیکن اپنے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے جسے وہ چن لیتا. اب ایک اور آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ جن کی. عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. اللہ وہ ہے جو کسی ایک کو علم غیب سے آگاہ نہیں کر سکتا الا من ارتضی, مگر جسے وہ مرتضی بنا لیتا ہے. الا حرف استثناء, اللہ سے پہلے نفی, اللہ کے بعد اثبات, اللہ سے پہلے انکار, اللہ کے بعد اقرار. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, مگر وہ ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تو اللہ سے پہلے کیا ہے انکار, اللہ کے بعد کیا ہے اقرار. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی کہ اللہ کسی کو علم غیب سے آگاہ نہیں رکھتا تو مسئلہ حل ہو جاتا کہ عالم الغیب سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں. آیت آگے جا رہی ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. اللہ وہ ہے جو کسی ایک کو علم غیب سے آگاہ نہیں رکھتا الا من ارتضی, مگر جسے وہ مرتضی بنا لیتا ہے. جنہیں ہم چنتے ہیں انہیں ہم ایم پی اے ایم این اے کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں, مگر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کا چنا ہوا کبھی مصطفیٰ کہلاتا ہے, کبھی مجتبیٰ کہلاتا ہے, کبھی مرتضیٰ کہلاتا ہے. اب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ تحریم کی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. محمد عربی نے اپنے حرم مبارک میں سے کسی ایک کو راز کی بات بتا دی. سورہ تحریم میں اس حرم مبارک نے وہ راز کی بات کسی اور کو بتا دی. اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ راز کی بات بتا دی گئی. جواب ملتا ہے بات تھی راز کی, بتائی میں نے, یا مجھے خبر ہے یا اسے خبر ہے جسے راز کی بات بتا دی گئی. آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ قال نبانی چل علیم الخبیر. اللہ کے رسول نے پکار کر کہا مجھے یہ خبر اس خبیر نے دی. اچھا میں ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا. میدان کارزار گرم ہوا, تاریخ کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. میدان کارزار گرم ہوا, علی نے جنگ کا ارادہ کیا. یہودیوں کا بہت بڑا عالم آگے کہتا ہے علی آج جنگ نہ کر. کہا کیوں؟ آج تیرا ستارہ گردش میں ہے. علی کہتے ہیں سن, ہم ستاروں کی گردش کے محتاج نہیں, ستارے ہماری انگشت شہادت کے محتاج ہیں. کہتا ہے یا علی میرا علم صاحب بتا رہا ہے کہ آج تجھے شکست فاش ہے. علی کہتے ہیں یہودی سن, میری فوج میں زیادہ سے زیادہ 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. دشمن کی فوج میں زیادہ سے زیادہ 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. یہ یہودی ساتھ چلا, میدان کارزار گرم ہوا, جنگ ختم ہو گئی. علی کہتے ہیں یہودی
لاشیں ہیں، گن کے کہتا ہے 9. علی کہتا ہے جو میری فوج کے بچ گئے، جو قیدی بن گئے ہیں دشمن کی فوج کے، جو بچ گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ گن کے کہتا ہے 9. علی کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا میری فوج میں زیادہ سے زیادہ 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، دشمن کی فوج میں زیادہ سے زیادہ 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. یہودی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا علی سچ بتا تو نے یہ علم کہاں سے لیا؟ علی نے جواب کیا دیا؟ ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کا اثر ہے. اگر کسی اور پہ اثر ہوا ہوتا تو تاریخ میں کوئی واقعہ ہی آ جاتا. اچھا اب ہم سے یہ کہنا کہ بھئی جو زیارات برآمد کرتے ہیں گھر بھی بناتے کی بھی بھئی آپ بازار گئے، بازار جا کے اپنے پیسے دیے، لکڑی کپڑا لیا، سارا سامان خریدا، اس کو سجایا، اس کے بعد آپ نے اس کی تعظیم شروع کر دی. پیسے آپ نے خود خرچ کیے، سامان خود لے کے آئے، جوڑا خود، سجایا خود، آپ نے اس کی جتنی تعظیم کر دی. کیا یہ سراسر شرک نہیں ہے؟ سارے کام آپ خود کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ تعظیم بھی کر رہے ہیں. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کرو سجدہ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، مجھے پیدا کیا آگ سے، اسے پیدا کیا مٹی سے. آگ مٹی سے افضل ہے، میں اسے سجدہ نہیں کرتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کرو سجدہ، اسے بنایا میں نے. اللہ کی نظر نسبت پر کہ بنایا میں نے، شیطان کی نظر شے پر کہ بنا کس سے. یہاں سے قانون قدرت کا پتہ چل گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جو نسبت کو دیکھے وہ بندہ رحمان ہے، جو شے کو دیکھے وہ بندہ شیطان. آخری ربائی پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. لفظ عباس 4 حرفوں سے مل کر بنتا ہے، عین بے الف سی. لفظ عباس 4 حرفوں سے مل کر بنتا ہے، عین بے الف سی. یہ 4 حرف اکٹھے ہو تو لفظ عباس بنتا ہے. چن لی خیال میں جو اصل سے علی کی ہے، بے فضل رسول کی عصمت کا زیب و زیر، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسیر یہ نطق دل حسین.